الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اندھیرے سمندر کی اکھا گہرائیوں میں جہاں سورج کی روشنی اپنا راستہ بھول جاتی ہے، وہاں ایک خاموش طوفان سانس لے رہا تھا۔ پاکستانی نیوی کے آبدوزی اگسکا اور ہنگور فولاد کی اکھا مچھلیاں پانی کی سطح کے نیچے چھپے بیٹھی تھی، جیسے شیر شکار کے وقت گھات میں بیٹھتا ہے۔ ان کی جسم پر چھپا ایئر انڈیپینڈنٹ پروویژن سسٹم انہیں یوں حرکت دے رہا تھا جیسے سمندر خود انہیں آگے بڑھا رہا ہو، بغیر کسی شور کے، بغیر کسی نشان کے۔ ان آبدوزوں کے اندر بابر 3 کروز میزائل اپنے خول میں خاموش مگر مہلک پڑے ہوئے تھے، ایسے جیسے سمندر نے اپنی گہرائی میں انگارے چھپا رکھے ہوں۔ ہر میزائل اپنے اندر پل بھر میں پورے شہر کو راکھ کرنے کی صلاحیت چھپا رکھتا تھا۔ کپتان کی آنکھیں سونا اسکرین پر جمی تھی، ہر دھڑکن کے ساتھ ایک ہی عزم جھلکتا تھا، اگر دشمن نے پہلا پتھر پھینکا تو جواب بھی ایسا ہوگا کہ تاریخ لرز اٹھے گی۔ دشمن سمندر کی سطح پر اپنی بحری بیڑوں کو آگے بڑھانے میں مصروف تھا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ نیچے سے ان کی حرکت دیکھی جا رہی ہے۔ دشمن کے جنگی جہاز اور طیارہ بردار کشتیاں اپنی حجم پر نازاں تھی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ اکثر خطرات نظر نہ آنے والے ہاتھ سے آتا ہے۔ ایک سگنل ملا، مکمل جنگ کی صورت میں ایک ہدف۔ بغیر آواز کے آبدوز نے اپنے لانچ ٹیوبز کھولے، بابر 3 میزائلوں نے سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا۔ پہلے ساکت پانی میں ایک ہلکی سی لرزش ہوئی، پھر خاموشی میں چھپا ایک طوفان ابھرا۔ دشمن کے ریڈارز اور سیٹلائٹ اس حملے کو بر وقت پکڑنے سے قاصر رہے، اور جب انہیں احساس ہوا تو بابر 3 اپنی ہدف سے محض لمحوں کی دوری پر تھا۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، یہ وہ خاموش انتقام کا مظاہرہ تھا جس کے سامنے دشمن کے تمام دعوے، تمام دفاعی اثار سبھی ٹوٹ کر بکھر گئے۔ یہ پیغام تھا کہ پاکستان نہ صرف اپنی دفاع کر سکتا ہے، بلکہ اگر مجبور کیا گیا تو ایسی خاموش تباہی لا سکتا ہے کہ دشمن کی آنے والی نسلیں بھی خوف سے دھڑ دھڑ کانپے گی۔ یہ کہانی مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ ہر گہرے سمندر کے تہہ میں ایک اور راز چھپا ہوتا ہے، ہر آبدوز کے سناٹے میں ایک اور انتباہ گونجتا ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ ابھی افسانہ ہے، یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جارحیت کی کوشش کی تو ایسے ہی جواب کا منتظر رہنا چاہیے، جس کی کہانی ابھی افسانوی درس پر بیان ہو چکی ہے۔ ناظرین، شاہین سے نصر تک پاکستان کے اسٹریٹجک ہتھیاروں کا سفر ایک ایسی کہانی ہے جو ایک خواب سے شروع ہو کر ناقابل تجدید حقیقت میں ڈھل چکی ہے۔ یہ ارتقاء صرف میزائلوں کی رینج بڑھانے یا دھماکہ خیز صلاحیتوں میں اضافے کا نام نہیں، بلکہ ایک قومی عزم، ایک دور اندیش دفاعی حکمت عملی اور اپنے وجود کو ناقابل تسخیر بنانے کی جدوجہد کا مظہر ہے۔ شاہین سیریز، جن کی بنیاد 1990 کی دہائی کے آخر میں رکھی گئی تھی، پاکستان کا پہلا بیلسٹک میزائل پروگرام تھا جو دیہاتی اور روایتی ہتھیار لے جانے کی مکمل صلاحیت رکھتا تھا۔ شاہین 1 سے آغاز ہوا، جو درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا میزائل تھا، مگر جلد ہی شاہین 2 اور شاہین 3 جیسے جدید میزائل مترادف کرائے گئے، جنہوں نے پاکستان کو پورے بھارت کے طول وسط کو نشانے پر لینے کی صلاحیت عطا کی۔ شاہین 3 کی خاصیت یہ ہے کہ انڈمان نکوبار جزائر تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو بھارت کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کا اہم حصہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جنگی حکمت عملیوں میں تبدیلی کے پیش نظر پاکستان نے نہ صرف میزائلوں کو بھی تیار کیا، جو ایک کم فاصلے تک مار کرنے والا ٹیکنیکل نیوکلیئر ویپن ہے۔ نصر دراصل بھارت کے کول اسٹارٹ ڈاکٹرائن کا براہ راست جواب تھا، جس کے تحت بھارت روایتی افراج کے ساتھ تیز رفتار حملہ آور حکمت عملی پر عمل کرنا چاہتا تھا، اور نصر اس حکمت عملی کی بنیاد ہی ہلا دی، کیونکہ نصر جیسے مختصر فاصلے کے ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی میں دشمن کسی بھی زمینی پیش قدمی کی قیمت پر اپنے وجود کو خطرے میں ڈالنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ یوں پاکستان نے نہ صرف اپنی اسٹریٹجک ڈیٹرنل کو مضبوط کیا، بلکہ دشمن کو روایتی جنگ کے راستے پر چلنے سے بھی روک دیا۔ اس تمام ارتقاء کا خطے پر گہرا اثر پڑا۔ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن نسبتاً مستحکم ہوا، کیونکہ پاکستان کے دفاعی تیاریوں نے کسی بھی بڑے جارحانہ اقدام کو غیر یقینی، پرخطر اور مہنگا بنا دیا۔ پاکستان نے یہ واضح پیغام دیا
کہ وہ نہ صرف اپنی دفاع کے لیے تیار ہے بلکہ اپنے قومی وجود پر کسی بھی حملے کا جواب بھرپور اور فیصلہ کن انداز میں دے سکتا ہے۔ اصل ہے کہ یہ ترقی محض ایک دوڑ نہیں ہے بلکہ ایک بھرپور دفاعی فلسفے کا ارتقا ہے جس نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھا ہوا ہے، جبکہ پاکستان کا ایران میزائل ڈیفنس نیٹ ورک در حقیقت اس کے اسٹریٹجک دفاع کا ایک ایسا پہلو ہے جو دشمن کے کسی بھی اچانک یا منصوبہ بند فضائی حملے کو ناکام بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ماضی میں پاکستان زیادہ تر اپنی فضائیہ پر انحصار کرتا تھا کہ وہ دشمن کے طیاروں اور میزائلوں کا راستہ روکے، لیکن بدلتے وقت اور بھارت جیسے حریف کے بڑھتے ہوئے بیلسٹک کرروز اور میزائل پروگرام کے تناظر میں یہ لازم ہو گیا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر بھی ایک مکمل فعال اور ایئر ڈیفنس سسٹم تیار کر سکے۔ یہی سوچ پاک فوج کے کمپریہنسو لیئر انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس پروگرام کی بنیاد بنی۔ CLIAD کے تحت پاکستان نے ہائی، میڈیم اور لو آلٹیٹیوڈ ڈیفنس سسٹم جیسے ہیمارٹس، لومیٹس، شورک متعارف کروائے، جنہیں کور سے لے کے بریگیڈ سطح پر مربوط انداز میں تعینات کیا گیا۔ یہ سسٹم مختصر سے لے کے طویل فاصلے تک آنے والے طیاروں، کروز اور میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جو اپڈیٹڈ نیوز ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔